بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہوں اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ناظرین، کھانا پکاتے وقت 21 بار اللہ المصور الودود پڑھ کر کھانے پر دم کر دیں۔ کھانے میں نہ صرف برکت ہوتی ہے بلکہ کھانا لذیذ اور عمدہ بھی بنتا ہے۔ رات کو جب سونے لگیں تو سورہ کہف کی آیت نمبر 11 کا ورد شروع کر دیں۔ اس آیت کے پڑھنے سے بہت بہترین نیند آتی ہے۔ اگر ہچکی نہ رک رہی ہو تو اس کے لیے یہ ٹوٹکا زبردست ہے۔ سانس روک کر پانی 7 گھونٹ کر کے پئیں، انشاءاللہ ہچکی ختم ہو جائے گی۔ الٹی متلی پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی لیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ زکام برس کے روگ سے بھی نجات دلاتا ہے۔ کھانسی ہونے سے فالج سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ جاپانی پھل آنتوں کے زخم، السر اور معدے میں تیزابیت کے لیے مفید ہے۔ کھیرے کا رس پتھری نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ لہسن کا رس دمے کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ کریلے کا رس چینی میں ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، دھنیے کا رس گنج پن دور کرنے کے لیے سر پر لگائیں، کافی فائدہ پہنچائے گا۔ ایلوویرا جیل 3 کھانے کے چمچ اور 1 کپ چکوترے کا رس ملا کر بلنڈ کر کے پی لینے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ شہتوت کا رس بلغم کو ختم کرتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس پینے سے پتے کی پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ گاجر کا رس پینے سے جسم کے زہریلے مادے باہر نکل جاتے ہیں۔ ناظرین، دار چینی کا استعمال کرنے سے گیس، پیٹ کے درد، السر، گلے کی سوزش، قوت حافظہ اور کھانسی ختم کرنے میں مفید ہے۔ اگر رات سوتے وقت 7 دانے بادام چیلے ہوئے ہمراہ 1 تولہ مصری کے کھا لیے جائیں تو نظر تیز ہو جاتی ہے۔ آدھا چمچ میتھی دانہ 1.5 کپ پانی میں ابال لیں۔ جب 1 کپ رہ جائے تو اتار لیں۔ 1 چمچ شہد ملا کر نیم گرم پی لیں۔ نزلہ، زکام اور دمے کے امراض سے نجات ملتی ہے۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا، پرانی قبض بھی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، روزانہ کچی ادرک کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ دائمی قبض والے مریض جب بھی امرود کو دیکھیں تو دیکھتے ہی چوم لیں۔ سب ادویات چھوڑ کر صرف امرود کھانا شروع کر دیں، دائمی قبض سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین، 3 چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہیں: زن، زر اور زمین۔ امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھائیں۔ سر گھومنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا، سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ صبح کو جلدی جلدی چلنے سے دل کی بیماریاں قریب نہیں آتیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے اور بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے بدن میں موٹاپا آ جاتا ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ خواب میں سفر کرنا کاروبار میں کامیاب ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، نہار منہ ٹماٹر کھا کر دودھ پی لینے سے خون تازہ اور صاف ہوتا ہے۔ گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے ہلکا ہوتا ہے اور یہ کینسر سے بچاتا ہے اور جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جب بھی کچھ یاد کرنے بیٹھیں
یا امتحان کے دوران پرچہ سامنے آتے ہی بھول جائیں تو اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ سورۃ العلم نشرح پڑھ لیں، تمام پڑھا ہوا یاد آ جائے گا۔ جس عورت کے ماتھے پر تل ہو، ایسی عورت بہت برکت والی ہوتی ہے۔ ناظرین، دنیا میں تمہارے لیے سب سے بہترین سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ نزلہ زکام، گلے میں ریشہ گرنا اور خشک کھانسی ہو، سردی زیادہ لگتی ہو، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہوں، تو اس کے لیے آپ سرخ یا سیاہ کیمیکل سے پاک گڑ لے کر ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا ایک بڑی ٹافی کے برابر چوس لیا کریں، فوراً آرام آ جائے گا۔ خواب میں سبزی دیکھنا بیماری سے شفا پانے اور دکھوں سے نجات ملنے کی علامت ہے۔ ناظرین، 8 قطرے کلونجی کے تیل کے روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکن قریب نہیں آئے گی۔ جس عورت کے بائیں گال پر تل ہو، ایسی عورت تیز دماغ کی ہوتی ہے۔ گنا چوسنے سے کبھی جلد کالی نہیں ہوگی۔ جسم کی رگ رگ میں طاقت ڈالنی ہے تو نہار منہ ایک کھجور کو پیس کر بکری کے دودھ میں ڈالیں اور پی جائیں۔ زیادہ غصہ ہونے والے مرد و خواتین کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ ناظرین، کیلا اور انڈا ایک ساتھ مت کھائیں، جسم کے لیے نہایت نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ کھانے سے قبل گڑ کا ٹکڑا کھا لینے سے آپ ہمیشہ جوان نظر آئیں گے۔ شیشے کو چمکانا ہے تو آلو کے چھلکے سے صاف کریں، شیشہ چمک اٹھے گا۔ ناظرین، جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے بن جاتے ہوں، وہ کھانے کے بعد سونف کھایا کریں۔ چھوٹے بڑوں کے لیے الرجی کا آزمودہ نسخہ: نہانے کے بعد تھوڑا سا سرسوں کا تیل، اس میں چند قطرے پانی کے شامل کر کے گیلے جسم پر لگا لو اور تولیہ استعمال نہ کرو۔ ناظرین، ماں باپ کے جھگڑے دیکھنے والے بچے نافرمان بن جاتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ ناظرین، سوتے وقت بار بار کروٹ بدل لینے سے آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔ چہرے پر جھریاں زیادہ میٹھے کے استعمال سے ہوتی ہیں۔ پیٹ کا درد یا معدہ خراب ہو جائے تو نیم گرم پانی میں لیمو نچوڑ لیں اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے پی لیں، کچھ منٹ میں افاقہ ہوگا۔ جو شخص روزانہ مغرب کے بعد قبلہ کی طرف چہرہ کر کے 41 بار یا حفیظ یا رقیب یا اللہ پڑھے گا، اس کے رزق میں اضافہ ہوگا اور اللہ پاک غیب سے روزی کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو ایک چٹانک بنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا جائیں۔ 2 ہفتے لگاتار کریں، پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین، امرود کا چھلکا جلا کر امرود کو کالی مرچ کے ساتھ کھا لیا جائے تو یہ نزلہ زکام، بخار اور قبض میں بہت فائدہ مند ہے۔ بعد از نماز فجر سورہ یاسین پڑھنے سے دن بھر کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ بعد از نماز ظہر سورہ فتح پڑھنے سے دشمنوں اور حاسدوں کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ ناظرین، اناناس کا شربت پینے سے دل اور دماغ کو راحت پہنچتی ہے۔ لیمو کے چھلکے کینسر سے بچاتے ہیں اور ہڈیاں مضبوط کرتے ہیں۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں، اس سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ کیلا کھانے کے بعد ایک دانہ چھوٹی الائچی کا کھا لینے سے کیلا فوری ہضم ہو جاتا ہے۔ عام گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کر مالش کر لینے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔
ناریل کا تیل استعمال کرنے سے کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔